صدیق اکبر کے قدم کی گھر کی طرف آپ کے قدم مبارک گئے، دروازے پر دستک دی، رات کے اس وقت کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، دروازہ کھولا، والضحیٰ کے چہرے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے۔ یا رسول اللہ اس ٹائم کیسے آنا ہوا؟ آپ بات تو میں بتا رہا ہوں، تصور میں آپ وہاں پہ ہو، خیالات آپ کے تصورات وہاں پر ہو، کیا منظر ہو؟ یا رسول اللہ اس ٹائم خیریت؟ کہاں اللہ کا حکم آیا ہے کہ اب ہم نے بھی یثرب کی طرف جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، اور یہاں کے جو ہے وہ رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ واقعہ سنا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عاشق صادق اسے کہتے ہیں، ساری تیاری ہو گئی تھی صدیق اکبر کی، پہلے سے سامان باندھا ہوا تھا، بالکل تیار بیٹھے تھے، کب اللہ کے رسول حکم دیں گے اور کب میں جو ہے اللہ کے رسول کا رفیق بن کر کے مدینہ کی طرف چلوں، بالکل تیار۔ ٹائم تو تھا ہی نہیں نا، پیچھے تو وہ بدبخت کو تو جب پتہ چلتا تو انہوں نے فوراً آ جانا تھا۔ اب یہاں سے نکلے، کچھ ضروریات کی چیزیں، کھانا بانا جتنا لے سکتے تھے یہاں سے لیا، اور جہاں سے جب نکلے، میں نے اس دن فجر کی درس میں بتا دیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چند درہم اور دینار جتنے بھی گھر میں تھے، پیسہ سکہ، وہ سارے جو ہے وہ ایک گٹری اس کی بنا لی، اس میں لے لیے، وہ بھی ساتھ چل لیے کہ اگر ہم سفر کریں گے، کوئی پیچھے آتا ہے پکڑنے کے لیے تو اس کو بطور لالچ یہ مال دے دیں گے، اور اللہ کے نبی کو بچا کے میں جو ہے وہ صحابہ تک پہنچا دوں گا، مدینے پہنچا دوں۔ اب جب یہاں سے نکلے، وہ تو ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے میں نے بیان بھی کیا، ان کو جب پتہ چلا وہ بھی پیچھے لگے۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈی ہے، اور غار ڈھونڈ کر کے میں نے اس کا وہ کیا، پہلے ہم وہاں چلتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے کا سفر طے کریں گے۔ ظاہر بات ہے اب انہوں نے، جن کو پتہ چلے گا کہ آپ گھر پہ نہیں ہے، فوراً انہوں نے یہاں ہی آ جانا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب ان کو صبح پتہ چلا وہ گئے بستر پر، دیکھا حضرت علی ہے، تو فوراً ابو جہل کے زبان پر یہی بات ہے کہ فوراً ابو بکر کے گھر پہنچو، محمد مصطفیٰ وہاں پر ہوگے۔ اب جب غار سور کی طرف جا رہے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کیسے جی؟ آج کا صحت مند حاجی بھی وہ چڑھائیاں نہیں چڑھ سکتا، اس راستے پر آج بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو پنجوں کے بل جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ پنجوں کے بل۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں یہی تھا، انٹیلیجنس CIA والے سب سے بڑے یہی تھے، کوچی آتے تھے، کوچی، اور وہ پاؤں کے نشان سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ بندہ اس راستے پر گیا۔ اب آپ پورا پاؤں مبارک نہیں رکھتے تھے، اسباب پر اتنا خیال رکھا نبی علیہ السلام، اور پنجوں کے بل جا رہے، انگلیوں کے بل ایسے۔ تو ایک موقع پر پہنچے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے بھی کئی دفعہ اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ میری انگلیاں شدید درد کرنے لگی، اور جس طرح زخمی ہو گئی آپ کے پیر مبارک۔ تو صدیق اکبر جیسا صادق ہونا، عاشق صادق ہو ساتھ میں۔ اب جب یہ چڑھائی، اللہ ہم سب کو، حاجی ذوالفقار صاحب تو دیکھ چکے ہیں، ہمارے بھائی جانا بھی آئے ہیں، یہ بھی بار بار حضرات دے چکے ہیں، اللہ ہمیں بھی جلد وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب جتنا راستہ طے ہوا، اب جب چڑھائی چڑھنے کی باری ہے، یہاں نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے، تو جتنے راستے میں یہ چل دیے تو ایک منظر اور عجیب سا نظر آیا۔ وہ یہ نظر آیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو صدیق اکبر کبھی آپ کے دائیں طرف آ رہے، کبھی بائیں طرف آ رہے، کبھی آگے چل رہے، کبھی پیچھے چل رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ دیکھا، پھر پوچھا صدیق اکبر یہ کیا کر رہے ہو؟ اور میں بھی خیالات میں چشم تصور